تو آپ فرماتے ہیں میرا فیض کس کو سب سے زیادہ پہنچا ہے؟ فرماتے ہیں جس کی زبان میں جتنی زیادہ تاثیر ہوگی، جس کا انداز تکلم زیادہ حسین ہوگا، سمجھ لو میں غوث اعظم کا فیض اس کو زیادہ پہنچا ہے۔ آج کل پیر صاحب کہتے ہیں ہمارا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بیان کرنے والے نہیں۔ غوث اعظم کہتے ہیں جو بیان خوبصورت کرتا ہے، جس کی گفتگو میں تاثیر ہے، اس بندے کو سب سے زیادہ میں عبد القادر کا فیض پہنچا ہے، اس کو سب سے زیادہ میری روحانیت ملی ہے۔ تو غوث اعظم بیان کرتے تھے، اور حضور سید المجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت کے صدقے سے آج ہمیں 1445 ہجری ماہ ربیع الثانی جمعۃ المبارک کی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور ہمیں سن سنا کے یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے امام الاولیاء سید الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کیا تھا۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں بھی آپ ہی کا ذکر خیر ہوگا۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، سب سے پہلے دو اہم مسئلے سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد آگے گفتگو ہوگی۔ ہمارے مسلمان بھائی ہر مہینے 11ویں شریف کرتے ہیں، 11ویں شریف کا ختم یہ پڑھتے ہیں، دلاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھیں کہ 11ویں چیز کیا ہے، 11ویں کا مطلب کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ساری زندگی کرتے رہیں اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہو، اصل مطلب، اصل مفہوم ہی نہ پتہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ چیز سماعت فرمائیں۔ 11ویں شریف کا مطلب ہے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کرنا۔ اب اس کو 11ویں کیوں کہتے ہیں؟ اصل اس میں ایصال ثواب ہی ہے، لیکن چونکہ وہ بعض 10 تاریخ کو کرواتے ہیں، 11ویں رات ہوتی ہے، بعض 11 تاریخ کو کرواتے ہیں، اس لیے اس کو 11ویں کہہ دیا جاتا ہے، یعنی تاریخ وہ ہوتی ہے اس وجہ سے 11ویں کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اصل یہ جو ہوتا ہے یہ ایصال ثواب ہی ہوتا ہے، یہ ان کی بارگاہ میں ثواب پیش کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب ایک چیز یہاں پر یاد رکھیں، یہ کوئی 10 تاریخ کو کرے تب بھی جائز ہے،
11 کو کرے تب بھی جائز ہے، 12 کو کرے، 13 کو کرے، کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی، کسی بھی تاریخ کو کرے ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ غلط یہ چیز ہے کہ جو بندہ یہ سمجھ لے کہ صرف یہ 10 تاریخ کو ہی ہوتی ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ جو یہ سمجھ لے کہ یہ 11 تاریخ کو ہی ہوتی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتی، یہ چیز غلط ہے۔ ایصال ثواب ہے، ان کی بارگاہ میں ثواب کا نذرانہ پیش کرنا ہے، چاہے جمعے والے دن ہو، ہفتے والے دن ہو، اتوار والے دن ہو، 10 تاریخ ہو، 11 ہو، 12 ہو، کسی تاریخ کو بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ جو ہے یہ ہے ایصال ثواب۔ اب غور کریں، یہ ایصال ثواب قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ اب جب یہ ہم کرتے ہیں تو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب پچھلے ہفتے ایک واقعہ پیش آیا، دیوبندی عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ باقاعدہ ویڈیو ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ انہوں نے اعلان کیا کہ جمعرات والے دن ہم اپنے بچے کی قرآن خوانی کریں گے۔ اب ہم ایصال ثواب کے لیے کیا ہے کہ دوسرے دن، ہمارے ہاں یہاں رواج یہ ہے کہ ہم دوسرے دن کرتے ہیں، اس کو کل شریف کا نام دے دیتے ہیں۔ اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس کا ثواب پیش کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ ہندوستان میں جو ہے اور پاکستان میں بھی کئی علاقوں میں تیسرے دن ہوتا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، وہ پہلے دن ہو، دوسرے ہو، تیسرے ہو، یہ کہہ دیتے ہیں کہ دوسرے علماء ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ بدعت ہے، آپ نے دن مقرر کیا۔ اب ہم پر بدعت کا فتویٰ لگانے والے، ہم پر ناجائز کا فتویٰ لگانے والے، تو کیا یہ ان کے گھر بھی فتویٰ لگے گا؟ انہوں نے جمعرات کے دن جو اعلان کیا کہ ہم قرآن خوانی کریں گے، ہم بھی اعلان کر دیتے ہیں۔ آج انتقال ہوا، قاری صاحب اعلان کرتے ہیں جنازہ پڑھانے کے بعد کہ کل صبح 9 بجے ختم کل شریف ہوگا جامعہ مسجد فیضان مدینہ میں۔ ہمارے قاری صاحب اعلان کریں تو یہاں بدعت کا فتویٰ ہے، اب وہاں بھی کیا فتویٰ لگے گا؟ تو بھائیو، دراصل حقیقت یہی ہے جو انہوں نے بھی بیان کر دی اور ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ ایصال ثواب چاہے اس کا نام 11ویں شریف رکھ دو، چاہے اس کا نام تیجا رکھ دو، چاہے اس کا نام 40واں رکھ دو، چاہے اس کا نام قرآن خوانی رکھ دو، چاہے اس کا نام ختم کل رکھ دو، یہ جب بھی کرو، جس وقت بھی کرو، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور انہوں نے ہمارا عقیدہ بھی بیان کر دیا۔ تو ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ مولانا آپ بھی مان گئے تو پھر سریعام یہ اعلان بھی کر دیں کہ جو مسئلے کے حق ہے، جو صحابہ سے حضور کے دور سے جو جماعت چلی آ رہی ہے، اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھنا، جب ہم یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، اور یہ چیز بھی یاد رکھنا، ہم فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک فرقہ نہیں ہیں۔ حضور کے دور سے لے کر اب تک جو حضور کے صحابہ کے طریقے پر ہے، جو حضور کے طریقے پر ہے، جو اولیاء کے طریقے پر ہے، اگر وہ جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور فرماتے ہیں جماعت پر اللہ کا سایہ رحمت ہے۔ فرمایا جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو جماعت، یہ اہل سنت ایک جماعت ہے، جو اب اس سے الگ ہو کے کوئی نیا فرقہ بنائے گا وہ فرقہ کہلائے گا، اہل سنت فرقہ نہیں ہے، یہ ایک جماعت ہے۔ تو اب اس پر حدیث مبارکہ بھی سماعت کریں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ حدیثیں یاد کر لینا، جب کوئی 11ویں پر اعتراض کرے، تیجے پر اعتراض کرے، ختم کل پر اعتراض کرے، 40ویں پر اعتراض کرے، تو یہ حدیثیں سنانی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا ہو گیا ہے انتقال، تو حضور اگر ان کو مہلت ملتی، اچانک ان کا انتقال ہو گیا تو وہ صدقے کا کہتی، یا رسول اللہ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا قبر میں ان کو فائدہ ہوگا؟
کیا ان کو اس چیز کا ثواب پہنچے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، تو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر، تیری ماں کو قبر میں اس کا فائدہ ہوگا، تیری ماں کو قبر میں اس کا فائدہ ہوگا۔ اب اگلی حدیث مبارکہ سماعت کریں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کا ہو گیا انتقال۔ اب یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون سا صدقہ کروں اپنی ماں کے لیے جو سب سے افضل ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد، تو اپنی ماں کے لیے پانی کا صدقہ کر۔ اب اس وقت جو ضرورت تھی وہ انہوں نے کہہ دیا، اب اگر کسی کا انتقال کر جائے، کوئی والد انتقال کر جائے، ماں انتقال کر جائے، دادا انتقال کر جائے، وہ قاری صاحب سے پوچھیں قاری صاحب میں ماں کے لیے سب سے بہترین صدقہ کیا کروں؟ ہو سکتا ہے کہ مدرسے کے لیے ضرورت ہو، قاری صاحب کہہ دیں کہ مدرسے کے لیے ضرورت ہے، آپ یہاں چندہ دے دیں۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہو، قاری صاحب کہیں مسجد کے لیے دے دیں، ثواب اس کا آپ کی والدہ کو پہنچ جائے گا۔ حضور نے فرمایا اس وقت سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی ماں کے لیے پانی کا انتظام کر۔ حضرت سعد نے اسی وقت کنواں کھدوایا اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ کنواں ہے، یہ لگایا سعد نے ہے اور اس کا ثواب سعد کی والدہ کو پہنچے گا، اس کا ثواب سعد کی والدہ کو پہنچے گا۔ حضور نے خود بیان فرمایا، حکم دیا، حضرت سعد نے یہ لکھوایا اور حضور نے منع نہیں کیا۔ تو اصال ثواب ہم 11ویں شریف کی صورت میں کرتے ہیں، ہم ختم کل کی صورت میں کرتے ہیں، ہم 40ویں کی صورت میں کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم نے یہ قرآن کی تلاوت کی ہے، ہم نے یہ کھانا پیش کیا ہے، ہم نے یہ مدرسے میں پیسے دیے ہیں، تو یہ اس لیے کیا ہے کہ اس کا ثواب مرنے والے باپ کو پہنچ جائے، جو قرآن و حدیث سے بالکل جائز ہے۔ تو یہی 11ویں شریف کا مطلب ہے، یہ شرک نہیں بنتی، یہ بدعت نہیں بنتی۔ اب شرک اور بدعت اس وقت ہوگی، شرک کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی مخلوق میں سے کسی کو اللہ جیسا سمجھے۔ بزرگ ہیں، ہم کسی کو رب نہیں سمجھتے، ہم تو حضور کو بھی خدا نہیں کہتے، اللہ کے نبی کہتے ہیں خدا صرف ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی شرک نہیں بنے گا، یہاں بھی بدعت نہیں بنے گی۔ اب اگلا مسئلہ بھی سماعت فرمائیں، یہ مسئلہ بھی ہو گیا حل۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدت والے حضرات ہیں، محبت والے حضرات ہیں، یہ کہتے ہیں مشکل آ جائے تو کہتے ہیں یا علی مدد، یا غوث اعظم دستگیر المدد، یا پیران پیر، اپنے اپنے پیر داتا صاحب کو کوئی پکارتا ہے، کوئی بابا فرید کو پکارتا ہے، کوئی غوث اعظم کو، کوئی خواجہ معین الدین چشتی کو۔ اب جب یہ ہمارے سنی حضرات یہ کہتی ہیں تو یہاں پر بھی ایک فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کی، یہ شرک ہو گیا۔ آؤ اس پر بھی قرآن و حدیث سے، اور وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ کلام مجید کی آیت کریمہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے بھی مدد طلب کرو اور نماز سے بھی مدد طلب کرو۔ اب آپ سے سوال ہے کہ صبر کیا خدا ہے؟ صبر خدا نہیں ہے، نماز خدا نہیں ہے۔ اب اللہ کلام مجید میں خود حکم دے رہا ہے کہ صبر سے بھی مدد طلب کرنی ہے، نماز سے بھی مدد طلب کرنی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ بالکل جائز ہے۔ اب حدیث مبارکہ ہم کہتے ہیں، اور زیادہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اب تو وہ قبروں میں چلے گئے، اب ان سے مدد طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے، اب تو وہ قبروں میں چلے گئے۔ آؤ اس پر بھی حدیث مبارکہ سماعت کریں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا۔ اب جب یہاں خیمہ نصب کیا، حضور کے صحابہ نے وہاں پڑاؤ کیا، اب معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اب تھوڑا عرصہ گزرا، تھوڑا سا وقت گزرا تو زمین سے سورت ملک کی تلاوت کی آواز آئی، تبارک الذی بیدہ الملک،
अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सहाबी कहते हैं कि हमने पूरी सूरत मुल्क की तिलावत सुनी। अब ये सहाबी रसूल हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मामला पेश आया, मैंने खैमा नस्ब किया, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ कब्र है। हुज़ूर मैंने कब्र से सूरत मुल्क की तिलावत की आवाज़ सुनी और मुकम्मल सूरत मुल्क की तिलावत हुई। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये सूरत माने है, ये सूरत अज़ाब को रोकने वाली है, ये सूरत निजात देने वाली है। यानी जो बंदा दुनिया में सूरह मुल्क की तिलावत करता है, रात को सोने से पहले जब ये बंदा फौत हो जाता है, कब्र में चला जाता है, अगर गुनाहों की वजह से उसके पास अज़ाब आए भी सही, तो ये सूरत अज़ाब को दूर कर देती है, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करती है। अल्लाह कुरान की इस सूरत की सिफारिश की वजह से उस बंदे की बख्शिश फरमा देता है। अब गौर करना, ये हदीस मुबारका हो गई ख़त्म। अब इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि एक आदमी दुनिया में सूरत मुल्क की तिलावत करता रहा तो वो आदमी दुनिया से जाने के बाद भी जो दुनिया में काम करता रहा है वो बाद में भी कर सकता है। ये हदीस रसूल बताती है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, हुज़ूर ने कहा कि मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर नमाज पढ़ते रहे तो कब्र में भी मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। वो अल्लाह के वली ज़मीन के ऊपर सूरत मुल्क की तिलावत करते रहे, वो कब्र में भी सूरत मुल्क की तिलावत करते रहे हैं। जो वली ज़मीन पर मदद कर सकता है, हम मुश्किल के वक़्त किसी वली के पास जाते हैं, किसी फ़कीर के पास जाते हैं, हुज़ूर हमारे लिए दुआ करें। उस फ़कीर की, उस वली की दुआ से अगर ज़मीन के ऊपर, अगर वो ज़मीन के ऊपर है तो मुश्किलें हल हो रही हैं। अगर वही वली गौसे आज़म की सूरत में, दाता साहब की सूरत में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सूरत में, सहाबा की सूरत में, मौला अली की सूरत में कब्र में चला जाए तो हम कहें या अली मदद, या गौसे आज़म मदद। जैसे वो दुनिया में मदद कर सकते थे, ऐसे वो कब्र में जाकर भी मदद कर सकते हैं। यह हदीस रसूल ने बताया कि ऐसे वो कब्र में जाकर भी मदद कर सकते हैं। तो इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि या अली मदद कहना, या रसूल अल्लाह मदद कहना, या गौसे आज़म मदद कहना, ये शिरक नहीं है बल्कि ये बिल्कुल जायज़ है। अब अगली हदीस मुबारका समाअत करें। ये तो था कि किसी ने पुकारा, और वली तो इतने सखी होते हैं, इतने नवाजने वाले होते हैं कि उनके चाहने वाले मुश्किल में हो तो वो खुद भी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। और तारीख़ुल खुलफ़ा में हदीस मुबारका मौजूद है। ज़माना है हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत उमर मस्जिद नबवी है, हज़रत उमर जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, लोगों को जुमे का खुतबा दे रहे हैं। हज़रत उमर मस्जिद नबवी है। हज़रत उमर ने सहाबा की एक जमात नेहामत भेजी है, वो जंग के लिए गई है। हज़रत सारिया ये लश्कर के अमीर हैं, ये लश्कर के सरदार हैं। हज़रत उमर ने जुमा पढ़ाते हुए यहाँ से देखा कि हज़रत सारिया मुश्किल में है, अभी काफिर इन पर हमला कर देंगे। तो हज़रत उमर ने जुमे का खुतबा इरशाद फरमाते हुए ऐलान किया, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ आ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ आ जाओ। हज़रत सारिया कहते हैं मैं निहामन में था, मैं जंग कर रहा था, मैंने जब आवाज़ सुनी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की तो फ़ौरन मैंने लश्कर को पहाड़ की तरफ कर लिया। कहते हैं हमने हज़रत उमर की आवाज़ सुन के पहाड़ की तरफ जब लश्कर को किया तो अल्लाह ने हमें जंग में अजीम फतह अता फरमाई। ऊंची कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें जंग में अजीम फतह अता फरमाई। अब ये खुतबा मुकम्मल हो गया। अब लोगों ने पूछा हुजूर आज जुमे के खुतबे में आपने अचानक ये कलाम फरमाया है, हुजूर समझ नहीं आई। और इतने में जब लोगों ने सवाल किया, एक कासद भी आ गया, उसने कहा कि हम मुश्किल में थे, जंग हो रही थी, हज़रत उमर अगर आवाज़ ना देते, हज़रत उमर अगर मदीने में मस्जिद नबवी में बैठ के हमारी
مدد نہ کرتے تو ہمیں فتح حاصل نہ ہوتی۔ ارے اولیاء کا تو مقام یہ ہے وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں اور مشکل میں چاہنے والے نہاون میں ہوں تو ولی وہاں بیٹھ کر بھی مدد فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی علی پاک کا چاہنے والا، کوئی غوث پاک کا چاہنے والا، کوئی داتا صاحب کا چاہنے والا، کوئی بابا فرید کا چاہنے والا، وہ 30 تک یہاں بیٹھ کے اگر مدد کے لیے پکاریں تو بابا فرید، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، غوث اعظم مولا علی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ جی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ وہ مدد کر سکتے ہیں، اولیاء اللہ مدد کر سکتے ہیں۔ اب شرک کب لازم آئے گا؟ شرک اس وقت آئے گا جب کوئی ان کو خدا سمجھے گا۔ ہم خدا نہیں سمجھتے، کوئی بالکل بھی اگر ان پڑھ بندہ ہے نا تو وہ خدا نہیں سمجھتا، وہ یہی کہتا ہے یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کو خدا نہیں سمجھتا، اللہ کے پیارے۔ اب دنیا داری ہے، اب دنیا داری میں ہم کہاں تک محتاج ہو گئے؟ اب دنیا داری میں ہر کام کے لیے ایک دوسرے کی مدد درکار ہے۔ اب دنیا داری پر غور کریں، ایک آدمی اگر کپڑے لے کے آتا ہے نا، کپڑا اسے خود سلائی کرنا نہیں آتا، وہ درزی کے پاس جائے گا۔ اب درزی سے مدد لی کپڑا سلائی کروانے کے لیے، جوتا خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا، اب جوتا سلائی کروانے کے لیے کسی دوسرے کی مدد کی لوٹ پئی، کسی دوسرے کی مدد کا ہوا سہارا۔ اب جوتا سلائی کروانے کے لیے کسی کی مدد کا سہارا ہوا۔ اب جوتے کے بعد دنیا داری کا کوئی بھی کام دیکھ لیں، اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر کوئی بھی کام دیکھ لیں۔ اب آپ ہیں، آپ کو کوئی کام پڑ گیا ہسپتال میں، اب ہمارے ہاں تو وہاں بھی سفارش چلتی ہے، کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑ گئی، تھانے میں کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑ گئی۔ اب کوئی بھی موقع دیکھ لیں کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، آپ نے فصل لگانی ہے، اب فصل لگانے کے وقت آپ کو کسی دوسرے کی ضرورت پڑے گی کہ آؤ ہماری فصل میں ہل چلا دو۔ ہر موقع پر بندہ دوسرے کی مدد کا یہ محتاج ہے، تو زمانہ چلتا ہی ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ ہے۔ یہ کہہ دینا کہ کسی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، تو پھر شرک کے فتوے سے کوئی بھی نہیں بچے گا، پھر سارا جہان ہی شرک کے فتوے میں آ جائے گا، پھر سارا جہان مشرک ہو جائے گا، مومن رہ کون جائے گا؟ مسلمان تو بچے گا کوئی نہیں۔ تو لہٰذا پتہ یہی چلے گا کہ جو ہم اہل سنت والے درس دیتے ہیں، عقیدہ اصل یہی عقیدہ ہے کہ ولی مدد کرتے ہیں، ہم ان سے مدد مانگتے ہیں، خدا سمجھ کے نہیں، خدا کا پیارا سمجھ کے مدد مانگتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ آپ نے پہلے بھی سماعت کی ہے، اور یہ صرف یہ حدیث مبارکہ آپ یاد کر کے چلے جائیں تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ پہلے بھی سماعت کی آپ نے، لیکن موضوع ہے یہ، تو میں بیان کر دیتا ہوں، آپ یہ یاد کر کے لے جائیں، سارے مسئلے اسی حدیث میں آ جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب بندہ ولی اللہ کا عبادت کر کر کے اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے، نفل پڑھ کے عبادت کر کر کے، کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن گیا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن گیا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن گیا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے میں اس کے کان بن گیا ہوں، اس کی آنکھیں بن گیا ہوں، اس کے پاؤں بن گیا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ ولی اللہ عبادت کر کے یہ خدا نہیں بنتا، لیکن اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے۔ اس میں صفات وہ آ جاتی ہیں جو رب کائنات میں ہیں، یعنی اللہ دور سے بھی دیکھ لیتا ہے، نزدیک سے بھی دیکھ لیتا ہے، دور سے بھی سن لیتا ہے، نزدیک سے بھی سن لیتا ہے۔ ایسے ولی کو کوئی فیصل آباد سے پکارے، کوئی لاہور سے پکارے، کسی بھی جگہ سے پکارے، اللہ کہتا ہے میں اس ولی کے کان بن گیا ہوں، وہ ولی سن لیتا ہے، مدد بھی کر سکتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صرف یہی حدیث مبارکہ آپ یاد کر لیں۔ کوئی بھی ولی اللہ کے بارے میں اعتراض کرتا ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ تو لاہور بیٹھے ہیں، آپ 30 چک میں بیٹھے ہیں، تو یہ حدیث مبارکہ آپ پیش کریں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کے کان بن گیا ہوں۔ اب اللہ دور سے سن لیتا ہے یا نہیں سنتا؟ سن لیتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہاں بیٹھ کے غوث اعظم کو مدد کے لیے پکارے، اب اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن گیا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن گیا ہوں۔ اللہ ہر جگہ مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟
اب اللہ نے اس ولی کو بھی یہ صفت دے دی ہے کہ وہ ولی بغداد میں بیٹھ کر ہر جگہ اپنے غلاموں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو خدا سمجھ کے مدد طلب نہیں کرتے، ہم خدا کا محبوب، خدا کا پیارا سمجھ کے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، آپ نے کسی بڑی بارگاہ میں جانا ہے تو آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، آپ وہاں کا کوئی اچھا جو اس بڑی بارگاہ کے قرب والا ہو وہ بندہ تلاش کرتے ہیں۔ آپ کو کچہریوں میں کوئی کام پڑ گیا، آپ ڈائریکٹ جج سے نہیں مل سکتے، تو آپ کوئی ایسا بندہ تلاش کریں گے جو اس کا قریبی ہے، جو اس کا دوست ہے، کہ بھائی میری سفارش کر دو، میرا یہ کام کروا دو۔ اب ہم ولی کو وسیلہ بناتے ہیں، غوث اعظم کو وسیلہ بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ بھائی میں گناہ گار ہوں، یہ اللہ کا پیارا ہے، اس نے رب کو راضی کیا ہے، اگر یہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے گا تو اللہ ضرور پوری فرما دے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ یا مولا علی کا صدقہ دے، غوث اعظم کا صدقہ دے۔ اللہ کہتا ہے اس نے وسیلہ جو دیا ہے اس کا دیا ہے جس پہ میں راضی ہوں۔ اب اللہ اس کو خالی نہیں لوٹائے گا، اب اللہ اس کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے سارے مسئلے، بخاری شریف حوالہ بھی نوٹ کریں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ سارے مسئلے حل کر دیتی ہے۔ اب بخاری وہ بھی پڑھتے ہیں، بخاری ہم بھی پڑھتے ہیں، تو کیا یہ بخاری سے حدیث نکال دو گے؟ تو ولی اللہ مدد کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا میرا مدد، یا غوث اعظم مدد، یا علی مدد، یا بابا فرید مدد، یا خواجہ معین الدین مدد۔ ہم یہ جو مدد مانگتے ہیں یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کے بالکل مطابق ہے۔ تو یہ دونوں مسئلے بھی حل ہو گئے کہ 11ویں شریف کا مطلب کیا ہے، اور اللہ کے ولیوں سے جو مدد مانگتے ہیں اس مدد مانگنے کا کیا مطلب ہے، کہ کیا وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس پر بہت زیادہ دلائل ہیں قرآن و حدیث سے، اور اگر شروع کیا جائے تو 1 سے 2 جمعے اسی پر ہی لگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ صرف آپ کے ذہنوں میں اگر خلش باقی نہ رہے، کوئی منکر اعتراض کرے تو فوراً آپ جواب دے لیں کہ بھائی یہ شرک نہیں بنتا، یہ بدعت نہیں بنتا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ ان کی شان سماعت فرمائیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ نے سارے مسئلے اور آنے والی جو تقریر ہے وہ بھی حل کر دی، اور بعد میں بھی کسی ولی کا ذکر کریں گے تو سارے مسئلے اس حدیث مبارکہ نے حل کر دیے۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ یہ تھا، آپ تبلیغ کرتے تھے، آپ کی زبان میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ جو گفتگو فرماتے تھے، ایک ایک گفتگو سے آپ کے سینکڑوں یہودی، سینکڑوں عیسائی اور ایسے لوگ جو ہے گناہ گار ہوتے تھے، جو ڈاکو چور ہوتے تھے، ایسے لوگ آپ کی جب تقریر سنتے تھے، آپ کی جب گفتگو سنتے تھے، غوث اعظم کی گفتگو سن کے فوراً ہی توبہ کر لیتے تھے۔ اور ایسے بندے جو غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، آپ کی گفتگو سن کے توبہ کر کے پھر ولایت کے مقام پر فائز ہو جاتے تھے۔ اور کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زیادہ گناہ گار لوگوں نے توبہ کی ہے۔ اور قطاع الطریق یہود و نصارہ یہ تو ہزاروں میں ہیں، انہوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ چیز یاد رکھنا، غوث اعظم بیان کرنے والے تھے، ممبر پہ بیٹھتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، بیان کرتے تھے، اور یہ کہہ دینا کہ ولایت کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چیزیں غلط ہیں۔ غوث اعظم علم والے تھے، علم پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، مدرسہ بھی قائم کیا ہے غوث اعظم نے، اور باقاعدہ آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جو میرے مدرسے سے بھی گزر جائے گا، فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے عذاب میں بھی کمی فرما دے گا، اس کے عذاب میں بھی کمی فرما دے گا۔ حضور غوث اعظم ایک مرتبہ تقریر کر رہے ہیں، تقریر کے دوران ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس کا نام سنان تھا، یمن کا رہنے والا تھا، راہب تھا۔ عرض کیا کہ حضور میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میں حضور نبی رحمت شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ جب میرے دل میں شوق پیدا ہوا، ساتھ ہی یہ بھی خیال آیا کہ میں اس بندے کے ہاتھ پر کلمہ پڑھوں گا، توبہ کروں گا جو اس وقت ساری مخلوق سے سب سے افضل ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میرے دل میں یہ بھی خیال آیا، کہتا ہے کہ میں رات سو گیا اور قسمت جاگ اٹھی، اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔
عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے اسلام قبول کرنا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس وقت جو سب سے افضل ہستی ہے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا ہے۔ کہا کہ صبح جو ہے عراق کا سفر اختیار کر بغداد میں جا، وہاں حضور کی اولاد حسنی حسینی سید عبد القادر موجود ہیں، ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لے۔ اس وقت روئے زمین میں سب سے جو افضل بندہ ہے وہ عبد القادر جیلانی ہے، وہ عبد القادر جیلانی ہے، تو آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر کے وہ عیسائی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضور غوث اعظم، یہ کردار محمدی ہے کہ ان کی گفتگو سن کے، ان کا چہرہ دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں آئی، امام محمد یہ بڑے خوبصورت تھے، اور ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ جو بھی بندہ ان کا چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد علیہ رحمہ، جو ان کو دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا، حسین اتنے تھے۔ ایک مرتبہ کسی غیر مسلم نے کہا کہ بڑا شہرہ سنا ہے مسلمانوں کے اس محمد کا، تو کیوں نہ ہو کہ میں اس کو دیکھتا ہوں۔ جب اس غیر مسلم نے حضور کے غلام امام محمد کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے کہنے لگا کہ مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، اس کے چہرے پر اتنی نورانیت ہے کہ چہرے سے حق نظر آ رہا ہے، چہرے سے صداقت نظر آ رہی ہے۔ ارے چھوٹے محمد کی شان سمجھ میں نہیں آتی، بڑے محمد کی شان کا کیا عالم ہوگا، بڑے محمد کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ تو امام محمد کا چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ تھا کردار محمدی، بزرگوں کی نظر سے، بزرگوں کے چہرے سے، ان کی زبان سے کردار محمدی نظر آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ ایسے ہوا، حضور سیدی غوث اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں حضور غوث اعظم۔ بیان کے دوران 13 یہودی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضور ہم بغداد کے نہیں ہیں، ہم عرب کے رہنے والے ہیں، عرب کے باشندے ہیں، اور ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر کر گئی، اور کہا کہ ہم نے خیال کیا جو اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل ہستی ہے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے۔ کہا جب ہمارے دل میں یہ خیال آیا تو حاطف غیب سے آواز آتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے عرب کے یہود، تم بغداد میں چلے جاؤ، مصطفیٰ کا ایک لال جس کا نام عبد القادر ہے وہ اس وقت روئے زمین میں سب سے افضل ہے۔ اے عبد القادر، ہم وہ اللہ کی طرف سے ندا سن کے تیرے پاس آئے ہیں، اور عبد القادر تیرے بیان میں وہ مٹھاس ہے جو حضور کی زبان میں مٹھاس تھی، ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے، ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ یہ 13 یہودی حضور غوث اعظم کے ہاتھ پہ توبہ کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان میں تاثیر تھی، یہ زبان میں آپ کے اثر تھا، اور آپ فرماتے ہیں میرا فیض کس کو سب سے زیادہ پہنچا ہے؟ فرماتے ہیں جس کی زبان میں جتنی زیادہ تاثیر ہوگی، جس کا انداز تکلم زیادہ حسین ہوگا، سمجھ لو میں غوث اعظم کا فیض اس کو زیادہ پہنچا ہے۔ آج کل پیر صاحب کہتے ہیں ہمارا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بیان کرنے والے نہیں۔ غوث اعظم کہتے ہیں جو بیان خوبصورت کرتا ہے، جس کی گفتگو میں تاثیر ہے، اس بندے کو سب سے زیادہ میں عبد القادر کا فیض پہنچا ہے، اس کو سب سے زیادہ میری روحانیت ملی ہے۔ تو غوث اعظم بیان کرتے تھے، اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب میں لکھا ہے کہ آپ کی زبان میں اتنی تاثیر تھی، زبان میں اتنی مٹھاس تھی کہ جب آپ گفتگو کرتے تھے لوگ خوف خدا کی وجہ سے روتے تھے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے تھے، شرمندہ ہوتے تھے، توبہ کر لیتے تھے، اور ایسی کوئی محفل کہتے ہیں نہیں جاتی تھی جس محفل سے 1 سے 3 جنازے نہیں اٹھتے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا اتنا آ جاتا تھا، اللہ کی محبت اتنی آ جاتی تھی، رسول اللہ کی محبت اتنی آ جاتی تھی کہ وجدانی حالت پیدا ہو جاتی تھی، اور وجد کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے وہ اپنی روح اللہ کے حوالے کر دیتے تھے، وہ اس دنیا سے چلے جاتے تھے، محبت الہی اس قدر ان کے اندر آ جاتی تھی۔ یہ غوث اعظم کی گفتگو تھی۔ اور ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ بغداد کے کچھ بزرگ وہ کہتے ہیں ہم حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے،
اور جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک بد مزاج لڑکا بھی ہمارے ساتھ ہو لیا۔ اس نے کہا کہ میں نے بھی ان کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اس کے اخلاق بہت برے تھے، پورے معاشرے میں مشہور تھا، اور ایسا بد اخلاق اور ایسا برا آدمی تھا کہ استنجا کر کے ہاتھ بھی نہیں دھوتا تھا، استنجا بھی نہیں کرتا تھا، جب پیشاب کیا ایسے ہی پیشاب کرتا، اتنا برا بھی تھا، گندا بھی تھا، اور زبان بھی چرب زبانی تھی اس کی۔ اور کہتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیا، اور کہتے ہیں جب ہم حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، نگاہ کا فیض تھا، نگاہ جب کسی پر ڈل جاتی تھی اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا تھا۔ اور غور کر لینا، ایک چیز یاد رکھنا، علم سے بندے کو ہدایت نہیں ملتی، اکیلا علم سے ہدایت نہیں ملتی جب تک کسی ولی اللہ کی نظر نہ ہو۔ اکیلا علم پڑھ پڑھ کے تو شیطان بھی گمراہ ہو گیا۔ اب انڈیا میں آپ چلے جائیں، انڈیا میں بہت زیادہ مذاہب موجود ہیں، علم ان کے پاس بھی ہے، ایم اے انہوں نے بھی کیا ہے، 12 جماعتیں بھی پڑھی ہیں، ایف اے بی اے انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن سینس نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ وہ 12 پڑھے 16 پڑھے کیا ہے کہ گائے کی پوجا کر رہے ہیں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں۔ وہ پڑھے لکھے کیا کر رہے ہیں؟ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ بندروں کو معبود بنا لیا، بعض سانپوں کو معبود بنا لیا، ایسی جہالت وہاں موجود ہے۔ لیکن اکیلا اس علم سے فائدہ نہیں ہوتا، علم ہو حضور کا علم، علم دین ہو، اور پھر پڑھانے والا وہ بھی اللہ کا ولی ہو، غوث اعظم جیسا ہو، یا اس کو فیض غوث اعظم کا پہنچا ہو، تو پھر اس علم سے اور اس نگاہ سے جب یہ نگاہ بندے پر پڑ جاتی ہے تو پھر علم بھی فائدے والا بن جاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت بھی دے دیتا ہے، اللہ اس کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ اللہ والے کی نگاہ لازمی ہے۔ اب یہ بد اخلاق آدمی لڑکا یہ بھی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا گیا، اور طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، یہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے فیض انہوں نے پہنچایا حضور غوث اعظم نے۔ اب سب نے کہتے ہیں مصافحہ کیا حضور غوث اعظم کے ساتھ۔ جب یہ بندہ آ گیا، یہ نوجوان آ گیا، غور کرنا، کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے اس طرح ہاتھ پیچھے کر لیا۔ غوث اعظم نے جب ہاتھ پیچھے کیا نا، اور اس طرح نگاہ بھر کے اس کی طرف دیکھا غور کے ساتھ، کہتے ہیں غور کے ساتھ جب اس لڑکے کی طرف دیکھا، یہ نور محمدی اس لڑکے پر پڑا تو وہ بزرگ کہتے ہیں وہ تڑپنے لگ گیا، بے ہوش ہو گیا، وجد کی حالت اس پر طاری ہو گئی۔ جب وہ تڑپنے لگ گیا، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو کہنے لگا عبد القادر بڑے گناہ کیے ہیں، بڑا گناہ گار ہوں، آج مجھے اپنے ہاتھوں پر توبہ کروا لے۔ حضور غوث اعظم کے ہاتھوں پر توبہ کی۔ یہ غوث اعظم آپ کی نگاہ میں یہ فیض تھا، آپ کی نگاہ میں یہ روحانیت تھی۔ اور غور کرنا، ہمارے سلسلے کے بزرگ سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ کے وہ بھی نگاہ ڈالتے ہیں تو بعض دفعہ لوگوں کے اوپر روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وجد والی صورت بن جاتی ہے، تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں سے ہے؟ حضور غوث اعظم کے پاس بھی وہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض تھا، جب سینے میں پڑتی تھی، جب آنکھوں میں آنکھیں ڈلتی تھی، نور مصطفیٰ آتا تھا تو بندے کو اللہ ہدایت نصیب فرما دیتا تھا۔ تو یہ ہے سیفیوں کے پاس بھی یہ دولت ہے۔ اور غور کرنا، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ 100 فقہا بغداد کے آئے، اور حضور غوث اعظم کا پورے بغداد پر اس وقت ڈنکا تھا کہ علم میں نہ ان کا کوئی ثانی ہے، نہ ولایت میں ان کا کوئی ثانی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سوال کریں گے اور پتہ چلے گا یہ سوالوں کے جواب کیا دیتے ہیں۔ قلائد الجواہر فی مناقب سید عبد القادر جیلانی، اس میں بھی یہ لکھا ہے۔ یہ 100 فقہا جب گئے، اب دیکھنا آئے کس نیت سے تھی کہ اللہ کے ولی سے ہم سوال کریں گے اور سوال کر کے لاجواب کر دیں گے۔ جب یہ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں اور جب آ کے 100 فقہا بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے دندان مبارک سے آپ کے منہ سے ایسا نور نکلا کہ ان کے سینے پر سے ہوتا ہوا گزر گیا۔ بعض نے اس نور کو دیکھا، بعض نہ دیکھ سکے، اور اس نور کا فیض یہ ہوا کہ وہ سارے پڑھے لکھے ایسے ہو گئے جیسے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم نے ایک ایک فقیہ کو بلایا، ایک ایک علم والے کو بلایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور سینے کے ساتھ لگا کے کہا کہ تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے، تیرا یہ سوال تھا،
اس کا یہ جواب ہے 100 فقہا کو آپ نے سوال بھی بتا دیے اور سوالوں کے جواب بھی دے دیے۔ بعد میں ان فقہا سے کسی نے پوچھا آپ تو سوال کرنے کے لیے آئے تھے، آپ تو اللہ کے ولی کو لاجواب کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہا جب ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے ان کی روحانیت ہم پر ایسی پڑی کہ ہمیں اپنا سارا کچھ بھول گیا، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، اور جب غوث اعظم نے سینے کے ساتھ لگایا تو ہمارا علم واپس آ گیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کے پاس نگاہ ہوتی ہے کہ وہ ایک نگاہ سے اگلے کی تقدیر بدل دیتے ہیں، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے روحانیت ادا کر دیتے ہیں، اور یہی اس کا ترجمہ ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اگر کوئی اللہ کا ولی ہو، اگر کوئی کامل ہو، اس کی نگاہ پڑ جائے تو بندے کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے ولی، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی بارگاہ میں آ کے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے تھے۔ اور اکیلا علم پڑھنے سے کیوں ہدایت نہیں ملتی؟ بعض دفعہ بندہ علم پڑھ کے تکبر میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جتنا میرے پاس علم ہے، جو میں شے ہوں اور کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب تکبر کر بیٹھتا ہے تو وہ مردود خدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ کسی حضور کے در کے فقیر کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے علم فائدہ تب ہی دے گا جب تم غرور نہیں کرو گے، جب تم تکبر نہیں کرو گے، جب تم، اور شیطان کا وار بھی اتنا سخت ہے، اس نے بڑے بڑوں کو رد کیا، بڑے بڑوں کو مردود بنایا۔ اور خود حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ایک دن میں محو عبادت تھا، کہتے ہیں میرے پاس ابلیس آ گیا، شیطان آ گیا، اور اس نے آسمان کی طرف سے ایک بدلی ظاہر ہوئی اور کہا کہ اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، آج کے بعد تیرے اوپر ہر حرام چیز بھی حلال ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے اسی وقت پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتے ہیں میرا رب حرام کو حلال نہیں فرما سکتا، یہ شیطان کا کلام ہے۔ اب اس نے اگلا وار کیا، اس نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اب یہ بات بھی تھا کہ آپ کو گمراہ کرے، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے خدا کے فضل نے بچا لیا ہے۔ اور شیطان نے کہا اے عبد القادر میں آپ سے پہلے 70 اولیاء کے پاس گیا ہوں جو مقام ولایت پر فائز ہو چکے تھے، جب ان سے جا کے میں نے یہ سوال کیے ہیں تو وہ میرے سوال کے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ اے عبد القادر واقعی تجھے تیرے علم نے نہیں بچایا، تجھے خدا کے فضل نے بچا لیا ہے، یہ حضور غوث اعظم۔ شیطان کا وار بڑا سخت ہے، اور یہ چیز بھی یاد رکھیں، احادیث سے بھی مفہوم ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں شیطان بندے کے جسم کے اندر اس طرح سرایت کر جاتا ہے جیسے یہ نسوں میں خون سرایت کرتا، خون چلتا ہے انسان کا جسم میں، شیطان اس طرح داخل ہو جاتا ہے شیطان۔ اور جب بندہ رات کو سوتا ہے نا تو اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، کسی وقت اس کی سانس ٹوٹے اور معاذ اللہ میں اس کو گمراہ کر کے کافر کر کے مار دوں۔ شیطان اس حد تک بندے کا پیچھا کرتا ہے، شیطان بندے کو نیکی سے روکتا ہے۔ اب یہاں غور کریں، یہ حدیث میں موجود ہے، یہ چیز ہم کہیں دوسرے حضرات بھی مان جائیں گے جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، شیطان کی یہ طاقت مانیں گے، شیطان گمراہ کر سکتا ہے، یہ طاقت مانیں گے۔ شیطان بندے کی نسوں میں جیسے خون چلتا ہے اس طرح وہ چلتا ہے، یہ مان لیں گے۔ جب ہم کہیں نا کہ غوث اعظم کی نگاہ سے لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے، جب ہم کہیں نا خواجہ معین الدین چشتی کی نگاہ میں اتنا فیض تھا کہ انہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا، اللہ نے ان کو یہ شانیں دی تھی کہ وہ مردوں کو بھی زندہ فرما لیتے تھے، پھر یہ انکار کر دیں گے۔ اب غور کریں، اگر اللہ شیطان کو یہ طاقت دے سکتا ہے تو اپنے پیارے کو کیوں طاقت نہیں دے سکتا؟ پہلے حدیث مبارکہ سنی نا، اللہ فرماتا ہے میں اس ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب اللہ جب ولی کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس ولی میں شان بھی یہ رکھ دیتا ہے، وہ ولی جو زبان سے نکالتا ہے اللہ وہ بھی پورا فرما دیتا ہے، اللہ وہ بھی پورا فرما دیتا ہے۔ شیطان کی یہ ساری باتیں مان جائیں گے، شیطان کے پاس علم ہے، آپ اس جگہ بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں، شیطان کو علم ہے، سارے مانیں گے ہاں ہے۔ لیکن ہم اگر کہہ دیں کہ اللہ کے محبوب
مدینے گنبد خضرا میں بیٹھے یہاں اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیارے کا ذکر سن کے خوش ہو رہے ہیں، یہاں پر ساتھ ہی ان کو سانپ سونگھ جائے گا، نہیں جی یہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ دشمنی اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، دشمنی اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں بھائی ایسے کسی کو نہ مانو، لیکن جس کو اللہ نے منوایا ہے، جس کو فضیلت اللہ نے دی ہے، جس کو شان اللہ نے دی ہے، اگر اس کو بھی نہیں مانو گے تو دراصل تم اللہ کے ساتھ بھی محبت نہیں کرتے، یہ اللہ کے ساتھ بھی تمہاری محبت سچی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بھی محبت پکی نہیں ہے۔ تو ان کو شانیں دی ہیں، ان کو عظمتیں دی ہیں، ان کو مقام دیا ہے تو یہ اللہ نے دیا ہے، تو اللہ نے دیا ہے، تو اللہ نے جب ان کو مقام دے دیا، ان کو شانیں دے دی، تو اب تم اللہ کو تو مانتے ہو، تو جن کو اللہ نے منوایا ہے پھر ان کو بھی مانو۔ یہ نہیں نا کہ آدھا دین مان لیا آدھا نہ مانا، ایک آیت مان لی اگلی آیت نہ مانی، مکمل دین مانو۔ اور مکمل دین جس اسٹیج پر بیان ہوتا ہے، جہاں پر بیان ہوتا ہے، وہ جماعت صحابہ والی جماعت ہے، وہ جماعت اولیاء اللہ والی جماعت ہے، وہ جماعت حضور کی آل والی جماعت ہے، وہ اللہ کے ولیوں کی بات ہو، اللہ کے نبیوں کی بات ہو، وہ کہتے ہیں ان کے پاس اختیار ہیں، یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کرتے اللہ کی عطا سے ہیں، ان کو شانیں اللہ نے دی ہیں۔ نبی پاک اپنے روضہ انور میں بیٹھ کے سارا کچھ دیکھتے ہیں، سارا کچھ جانتے ہیں، تو یہ شانیں اللہ نے حضور کو دی ہیں۔ مجھے کہہ دیجئے سبحان اللہ، یہ حضور کو اللہ نے شانیں دی ہیں، تو دوسروں کی غیروں کی شانیں مانیں گے۔ اب جب یہ شیطان اللہ کی بارگاہ سے نکلا تھا، اس نے کہا تھا کہ مالک مجھے یہ ہمت دے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں، طاقت دے۔ اللہ نے ساری طاقت شیطان کو دی، اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان تو گمراہ کرے گا نا، تو چونکوں میں بیٹھے گا، تو چونکوں میں بیٹھ کے گمراہ کرے گا، لوگوں کو نماز سے روکے گا، دین سے دور کرے گا، تو تیرے مقابلے میں اپنے پیاروں کو بھیج دوں گا، تو جتنے مرضی وار کر لے، لیکن جو میرے غوث کی نگاہ میں آ جائے گا، جو معین الدین چشتی کی نگاہ میں آ جائے گا، جو فرید الدین مسعود گنج شکر کی نگاہ میں صابر پیا کی صورت میں آ جائے گا، پھر اس صابر پیا کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ کا پیارا بن چکا ہوگا۔ اونچی کہہ دیئے سبحان اللہ۔ کہا میں اپنے پیارے بھی پھر قیامت تک بھیجتا رہوں گا، میرے پیارے بھی تبلیغ کرتے رہیں گے، میرے پیارے میری راہ کا درس دیں گے، اور تیرے چاہنے والے تیرا درس دیں گے، لیکن اے شیطان تو میرے چاہنے والوں پر غالب نہیں آ سکے گا۔ میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو طاقت زیادہ دوں گا، عظمت زیادہ دوں گا، شان زیادہ دوں گا۔ تبھی تو غوث اعظم کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ شیطان تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ مجھ پر فضل میرے خدا کا ہے، مجھ پر فضل میرے خدا کا ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔